آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف ہمارا پیٹ ہی کھاتا اور پیتا ہے؟ کیا اس کے لیے غذا اور خوراک ضروری ہے؟ بلکہ ہمارے مائنڈ کو بھی الگ الگ خوراک اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ہیلدی اور تر و تازہ رہے۔ پیٹ میں اگر کوئی غلط چیز چلی جائے تو پورے جسم کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، اور اگر دماغ میں کوئی غلط چیز چلی جائے تو پوری زندگی اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مائنڈ اسٹک، دماغ کی چھڑی، اس کے دونوں حصے جسم کے ہر حصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر دماغ میں کوئی کھلبلی مچ جائے تو پورے جسم کا نظام جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ اب اس دماغ کو ایسی کون سی خوراک دی جائے تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ مائنڈ سنیکس، مطلب کہ جو ہر روز زندگی میں ہو رہا ہے کئی سالوں سے، اس میں ایک ایسی ایکٹیویٹی کرنا جو برین ویو کے پیٹرن کو توڑ دے۔ کیا مطلب کہ ہمارے دماغ میں اوپینین، ڈیسیشنز، ڈسپریشنز، ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اچھا برا صحیح غلط، ان سب کی ایک ویو چلتی ہے ہمارے دماغ میں، پھر وہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے اور وہ پیٹرن ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اس پیٹرن کو توڑنے کو مائنڈ سنیکس کہتے ہیں۔ ایک شخص کو برے خواب آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اس کی وہ ایک سوچ بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص ڈپریشن کا شکار ہے، اس کی وہ سوچ بن جاتی ہے، وہی سوچ مائنڈ کیپچر کرتا ہے اور وہ ساری زندگی اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ ان کا کوئی وجود نہیں، یہ اپنی ایجاد کی ہوئی ہیں، جس کو ہم امیجینیشن کہتے ہیں۔ امیجینیشن میں بہت پاور ہے، جس چیز کو بھی ہم سوچ کر اس کی امیج بناتے ہیں مائنڈ میں وہ فٹ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ امیجینیشن درست ہے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا، اگر وہ امیجینیشن منفی ہے تو اس کا رزلٹ بہت برا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں، اس سے کچھ سیکھتے ہیں۔ امریکہ میں ایک شخص نے برف کے چاقو سے کسی کا قتل کیا۔ رپورٹ آنے کے بعد پتا چلا کہ اس شخص کا قتل پانی سے ہوا ہے۔ پھر کوئی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اگر پانی سے خون ہوا ہے تو اتنا گہرا گھاؤ کس چیز کا؟ زیادہ تحقیق کے بعد یہ پتا چلا اس شخص کا خون برف والا چاقو بنا کر کیا گیا ہے۔ تو جج کو اس بات نے بڑا حیران کیا۔ جج نے کہا کہ اس شخص کو بھی ایسی ہی سزا دی جائے گی۔ وہ سزا کیا تھی؟ جج نے کہا کہ اس شخص کو 1 مہینے کے لیے جیل میں رکھا جائے گا اور پھر 1 مہینے کے لیے فریج میں رکھا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، اس شخص کو 1 مہینہ جیل کی سزا پورے ہونے کے بعد 1 مہینے کے لیے فریج میں ڈالا گیا۔ جب 1 مہینے کے بعد اس شخص کو نکالا گیا تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو 2 قسم کی رپورٹ آئی، ایک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور ایک سروے کی رپورٹ۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے کہا کہ اس شخص کی موت بے حد ٹھنڈ سے ہوئی ہے۔ سروے کی رپورٹ نے کہا کہ جتنے دنوں تک اس شخص کو اس فریج میں بند کیا گیا اتنے دنوں تک وہ فریج خراب تھا۔ کیا مطلب؟ فریج میں گرمی ہونے کے باوجود یہ شخص ٹھنڈ سے مر گیا۔ آپ کو کیا لگا کہ یہ شخص ٹھنڈ کی وجہ سے مرا؟ بلکہ یہ ٹھنڈ سے مر تو تب چکا تھا جب اس کو 1 مہینے میں جیل میں رکھا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو امیجینیشن میں ڈال رکھا تھا کہ میں ٹھنڈ سے مروں گا، ٹھنڈ سے مروں گا، ٹھنڈ سے مروں گا۔ وہ مر تو وہیں پہ چکا تھا، اس کا باقی پروسیس یہاں پہ کلیئر ہوا۔ تو امیجینیشن پاور رکھتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے امیجینیشن کو منفی بنیاد پہ رکھتے ہیں، جب اس کا رزلٹ بھیانک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری قسمت ہی خراب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے دماغ میں کسی بھی قسم کے ویو کا پیٹرن بن چکا ہے تو آپ اسے پازیٹیو سنیکس سے دور کریں۔ پازیٹیو سنیکس وہ چیزیں ہیں جو منفی سے دور کریں، پازیٹیو کی طرف راغب کریں۔ آپ پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ جئیں۔ اگر آپ کے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس آ بھی جاتے ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے ان کے ساتھ آپ چلیں، ان کے ساتھ بہیں نہیں، کیونکہ وہ تھاٹس ہیں، آپ نہیں ہیں۔ آپ کے ماضی کے خیالات آپ کو فیوچر کا بھیانک روپ دکھاتے ہیں، پھر وہ آپ کا پریزنٹ بھی خراب کر دیتے ہیں۔ جس طرح ایک کار کا ڈرائیور جس کو کار صحیح چلانا نہیں آتی تو ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، اسی طرح اگر آپ کو اپنے مائنڈ پر قابو نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، تو زندگی میں بہت سارا نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہے۔ تو پازیٹیو امیجینیشن کے ساتھ اپنی لائف کو آراستہ کریں۔ یہاں تک تو ہم نے سیکھ لیا کہ مائنڈ کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ اب جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ انتہائی ضروری ہے، وہ ہے ہاؤ ٹو چارج یور مائنڈ۔ تو نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی وہ اسی ٹاپک پہ ہوگی، ہاؤ ٹو چارج یور مائنڈ۔